کا احسان ہے رمضان مہربان، رمضان مہربان۔ رمضان المبارک کے خصوصی پروگرام کو پیش کرنے کے لیے ہمارا تعاون کر رہے ہیں شاہین اکیڈمی ناندیڑ، السعود، بیت المندی، ٹیک اسکائی کمپیوٹر ٹریننگ سینٹر۔ شاہین اکیڈمی ناندیڑ میں پچھلے 3 سالوں میں کوچنگ لینے والے طلباء کے شاندار نتائج پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ ان 3 سالوں میں میڈیکل میں جن طلباء کا سلیکشن ہوا ہے ان کی تعداد کل ملا کر 164 ہے۔ ان میں MBBS، BDS، BAMS، BUMS اور BHMS کے طلباء کے نام شامل ہے۔ اسی طرح انجینئرنگ و دیگر پروفیشنل کورسز میں ایڈمیشن حاصل کرنے میں کامیاب ہونے والے طلباء کی تعداد بھی قابل لحاظ پائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ فاؤنڈیشن اسٹڈیز کے لیے بھی 8th، 9th اور 10th کے بیچز چلائے جا رہے ہیں، جس سے طلباء کو نیٹ اور JEE کی ابتدا سے ہی تیاری میں مدد مل رہی ہے۔ بہترین کیمپس اور قابل اساتذہ کی رہنمائی میں طلباء کو کیا جا رہا ہے تیار۔ اگر آپ بھی اپنے بچے کو شاہین اکیڈمی ناندیڑ میں داخل کروانا چاہتے ہیں تو جلدی کیجیے، نشستیں محدود ہے۔ نئے بیچ کے لیے داخلے شروع ہو چکے ہیں۔ غیر مقامی طلباء کے لیے ہاسٹل کی سہولت بھی دستیاب ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے ہمارا پتہ ہے شاہین اکیڈمی، حساپور، واگی روڈ، نزد بائی پاس، ناندیڑ۔ میں تو امتی ہوں اے شاہ امم، کر دے میرے آقا اب نظر کرم۔ میں تو امتی ہوں اے شاہ امم، کر دے میرے آقا اب نظر کرم۔ میں تو بے سہارا ہوں دامن بھی ہے خالی، میں تو بے سہارا ہوں دامن بھی ہے خالی۔ نبیوں کے نبی تیری شان ہے نرالی، میں تو امتی ہوں اے شاہ امم، کر دے میرے آقا اب نظر کرم۔ غم کے اندھیروں نے یوں گھیرا ہوا ہے، آقا دشوار اب جینا میرا ہوا ہے۔ بگڑی بنا لو میری طیبہ کے والی، بگڑی بنا لو میری طیبہ کے والی۔ نبیوں کے نبی تیری شان ہے نرالی، میں تو امتی ہوں اے شاہ امم، کر دے میرے آقا اب نظر کرم۔ میں تو امتی ہوں اے شاہ امم، کر دے میرے آقا اب نظر کرم۔ جس کو بلایا گیا ہے وہی عرش بری ہے، آپ کے سوا ایسا کوئی نہیں ہے، جس کی نہ بات کوئی رب نے بھی ٹالی، جس کی نہ بات کوئی رب نے بھی ٹالی۔ نبیوں کے نبی تیری شان ہے نرالی، میں تو امتی ہوں اے شاہ امم، کر دے میرے آقا
کر دے میرے آقا نظر کرم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ ٹیکی اسکائی سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ اینڈ ٹریننگ سینٹر ناندیڑ کا ایک ایسا ادارہ ہے جہاں پر جاب اورینٹیڈ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کے کورسز کی تعلیم دی جاتی ہے۔ پچھلے 1.5 سالوں میں یہاں سے سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کی ٹریننگ حاصل کرنے والے 50 طلبہ نے انفوسس، وپرو، TCS، ریڈ بائٹس اور فلپ کارٹ جیسی مشہور و معروف کمپنیوں میں بہترین پوزیشن کی جاب حاصل کی ہے۔ ان میں فل اسٹاک ڈیولپر، بیک اینڈ ڈیولپر، فرنٹ اینڈ ڈیولپر اور جاوا ڈیولپر جیسی پوسٹ حاصل کرنے والے طلبہ کے نام شامل ہے۔ ٹیکی اسکائی میں قابل اور تجربہ کار ٹرینرز کی رہنمائی میں دی جا رہی ہے تعلیم۔ نئے بیچ کا آغاز رمضان کے فوری بعد یعنی 26 اپریل سے ہو رہا ہے۔ اس کے لیے رجسٹریشن کا عمل جاری ہے، جلدی کیجیے، نشستیں محدود ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے ہمارا پتہ ہے ٹیکی اسکائی سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ اینڈ ٹریننگ سینٹر، روبرو واٹر ٹینک نزد ورکشاپ کارنر، ناندیڑ۔ اس بار رمضان کی رونق السعود البیت المندی میں حیدرآبادی مشہور مٹن حلیم اب ناندیڑ میں بھی۔ جی ہاں، السعود البیت المندی نے حیدرآباد کے مشہور حلیم کو ناندیڑ میں متعارف کروا دیا ہے۔ صرف رمضان کے مہینے کے لیے ہی حلیم کا کیا جا رہا ہے انتظام۔ حلیم کا حیدرآبادی ذائقہ پانے کے لیے حیدرآباد کے ہی ماہر استادوں کی ٹیم کی حاصل کی جا رہی ہے خدمات۔ اصلی گھی اور ہم اقسام مسالے جات سے تیار کردہ حلیم کا اپنی پوری فیملی کے ساتھ لیجئے مزہ۔ روزانہ نماز عصر سے لے کر رات دیر تک حلیم دستیاب رہے گی۔ اسی کے ساتھ انڈین، چائنیز، مغلائی، تندوری، رومالی روٹی، پراٹھا بھی دستیاب ہوگا۔ اس کے علاوہ میٹھے میں بھی ہم اقسام کے آئٹم ملیں گے۔ افطار کے لیے پارسل سروس کا بھی ہے خصوصی انتظام۔ رابطے کے لیے ہمارا پتہ ہے السعود البیت المندی، آر کے ٹاور، دیگلو ناکا، ناندیڑ۔ میرا قرآن ہے میرا منصور، میرا قرآن ہے میرا منصور، میرا قرآن ہے میرا منصور۔ السلام علیکم ناظرین، 25ویں پارے کا خلاصہ لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیہ یرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تزو إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد۔ قرآن مجید کا پیغام عمل، مصنف محی الدین غازی۔ ہر حال میں اللہ کے شکر گزار ہو کر رہو، اللہ جس حال میں رکھے راضی اور مطمئن رہو۔ ناشکر انسانوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ خوشحالی چاہتے ہیں، اگر کبھی تنگی سے دو چار ہو جائیں تو مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اللہ خوشحالی سے نوازتا ہے تو سمجھتے ہیں کہ یہ ان کا پیدائشی حق تھا، پھر اس دھوکے میں رہتے ہیں کہ مرنے کے بعد اٹھائے گئے تو اس وقت بھی وہ خوشحال ہی رہیں گے۔ اللہ خوشحال کر دیتا ہے تو اس سے منہ موڑ لیتے ہیں، اور مصیبت آ جاتی ہے تو اس سے لمبی لمبی دعائیں کرنے لگتے ہیں۔ اللہ نے تمہیں اس دین سے نوازا ہے جو سارے نبیوں کا دین رہا ہے۔ اس دین پر قائم رہو اور اسے لے کر ٹولیوں میں نہ بٹ جاؤ۔ اسی دین کی طرف لوگوں کو بلاؤ اور اسی دین پر خود بھی جمے رہو، اور اللہ کی کتاب پر ایمان رکھو اور لوگوں کے درمیان صحیح بات کی وضاحت کرو۔ کج بحثی کرنے والوں سے نہ الجھو، اپنی جد و جہد کی رفتار تیز سے تیز تر کر دو۔ دانائی یہ ہے کہ آخرت میں اچھی فصل کاٹنے کے لیے دنیا میں اچھی کھیتی کرو۔ آخرت کی کھیتی چاہو گے تو اللہ تمہاری کھیتی میں برکت دے گا، اور دنیا کی کھیتی چاہو گے تو دنیا میں چاہے کچھ مل جائے، آخرت میں کچھ نہیں ملے گا۔ اللہ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور برائیوں سے درگزر کرتا ہے، اور تمہاری ایک ایک نقل و حرکت کو جانتا ہے۔ اللہ کی پکار پر لبیک کہو، ایمان لاؤ اور اچھے کام کرو، اللہ تمہیں بہت نوازے گا۔ یہاں تمہیں جو کچھ ملا ہے وہ عارضی اور فانی ہے، جو اللہ کے ہاں ملنے والا ہے وہ اس سے بہت بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ یہ ان لوگوں کو ملے گا جو ایمان پر قائم رہیں اور اپنے رب پر بھروسہ رکھیں، گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے دور رہیں، غصہ آئے تو معاف کر دیں، ہر کام میں اپنے رب کی مرضی کو سامنے رکھیں، نماز کا اہتمام کریں، آپس کے معاملات مشورے سے طے کریں، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کریں، اور ان پر کوئی ظلم کرے تو اپنے موقف پر ڈٹے رہیں۔ کوئی تمہیں تکلیف پہنچائے تو بس اتنی ہی تکلیف اسے پہنچا سکتے ہو جتنی اس نے پہنچائی ہے، مگر جو معاف کر دے اور
اور اصلاح حال کی کوشش کرے وہ اللہ کے ہاں اجر کا مستحق ہوگا۔ جو ظلم کا جواب دے تو قابل ملامت نہیں، قابل ملامت تو وہ لوگ ہیں جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ یاد رکھو اللہ ظالموں کو سخت ناپسند کرتا ہے اور ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جو صبر کرے اور معافی کا طریقہ اپنائے تو یہ بڑے حوصلے کا کام ہے۔ اللہ نے تمہارے رہنے سہنے کے لیے زمین میں زبردست انتظامات کیے ہیں اور انہی انتظامات میں آنے والی زندگی کی نشانیاں بھی رکھتی ہیں۔ تم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اور اس کی حمد و تسبیح کرو، یہ بات کبھی نہ بھولو کہ تمہیں اللہ کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ اللہ نے دنیا میں دولت کی تقسیم اس حکمت سے کی ہے کہ زندگی کا کاروبار چلتا رہے، اس تقسیم سے کسی دھوکے کا شکار نہ ہو جاؤ۔ یہ تقسیم تمہارے رب نے خود کی ہے اور بس چند روزہ زندگی کے لیے کی ہے۔ اصل چیز تو تمہارے رب کی رحمت ہے جو دنیا کے سارے خزانوں سے بہتر ہے۔ اگر آخرت میں اللہ کی رحمت چاہتے ہو تو اللہ کی ناراضگی سے بچنے کی کوشش کرو، اللہ کو یاد کرتے رہو۔ اگر اللہ کی یاد سے غافل ہوئے تو تم پر شیطان مسلط ہو جائیں گے، وہ تمہیں صحیح راستے سے بھٹکا دیں گے اور تم زندگی بھر اسی دھوکے میں رہو گے کہ تم صحیح راستے پر چل رہے ہو۔ شیطان کو دوست نہ بناؤ، اس کی دوستی بڑی خطرناک ہے، اس کی دوستی پر پچھتاؤ گے۔ مخالفت کا طوفان کتنا ہی شدید ہو، تم اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھامے رہو، یقین رکھو کہ تم سیدھے راستے پر ہو۔ اس کتاب سے خود بھی نصیحت حاصل کرو اور لوگوں کو بھی نصیحت کرتے رہو۔ یہ کبھی نہ بھولو کہ اللہ کے یہاں اس کے بارے میں تم سب سے پوچھا جائے گا۔ برے کاموں سے نفرت کرو، جو قومیں برائیوں میں مبتلا ہو جاتی ہیں شیطان کے لیے انہیں بیوقوف بنانا آسان ہو جاتا ہے۔ فرعون کی قوم برائیوں میں ڈوبی ہوئی تھی، فرعون نے انہیں آسانی سے بیوقوف بنا لیا اور وہ سب فرعون کے پیچھے چل پڑے۔ انہوں نے اللہ کو ناراض کیا تو اللہ نے ان سب کو غرق کر دیا اور بعد میں آنے والوں کے لیے سامان عبرت بنا دیا۔ اللہ کی ناراضگی سے بچو اور جو لوگ غفلت کا شکار ہیں انہیں اپنا دوست نہ بناؤ۔ اللہ کی آیتوں پر ایمان لاؤ اور اللہ کے فرمانبردار بن جاؤ، جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ ایسی جنت کا وارث بننا ہو تو اچھے کام کرو جن سے تمہارا رب خوش ہو جائے۔ قرآن ایسی کتاب ہے جس میں زندگی کے لیے ہر طرح کی رہنمائی موجود ہے، اسے ایک بابرکت رات میں اتارا گیا ہے۔ یہ تمہارے رب کی خاص رحمت ہے، اس کتاب پر ایمان لے آؤ۔ اس کتاب سے اگر تم نے نصیحت حاصل نہیں کی تو پچھتاؤ گے۔ آسمان و زمین اللہ نے بے مقصد نہیں پیدا کیے ہیں، یہ اپنی تمام نشانیوں کے ساتھ آخرت کی خبر دے رہے ہیں۔ آخرت کے عذاب سے بچنے کی تیاری کرو، تمہاری آج کی شان و شوکت اس دن کچھ کام نہیں آئے گی۔ اللہ نے قرآن کو آسان کتاب بنایا ہے، اس سے فائدہ اٹھانا سب کے لیے آسان ہے۔ اس سے نصیحت حاصل کرو اور اللہ کی ناراضگی سے بچتے ہوئے زندگی گزارو۔ آخرت کی زندگی خوشیوں کی زندگی ہوگی۔ اللہ نے تو سمندر کو بھی تمہاری خدمت پر معمور کیا ہے، اس کی نعمتوں کا لطف اٹھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو۔ اللہ نے آسمان و زمین کی تمام چیزوں کو تمہاری خدمت میں لگا دیا ہے اور ان کی نشانیوں پر غور کرو، ایمان پر قائم رہو اور ان لوگوں سے درگزر کرو جو اللہ کے عذاب سے نہیں ڈرتے۔ بنی اسرائیل سے عبرت حاصل کرو، اللہ نے انہیں کتاب دی، حکمت دی، نبوت دی، روشن باتیں بتائیں اور پھر سارے انسانوں پر فضیلت بھی بخشی، لیکن علم رہتے ہوئے بھی صرف آپس کی ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے وہ حق بات کے مخالف ہو گئے۔ اللہ نے تمہیں بھی زندگی گزارنے کا طریقہ دیا ہے، اسے اختیار کرو اور کسی بے علم کی خواہشوں کے پیچھے نہ چلو۔ یاد رکھو اللہ ان کا دوست بنتا ہے جو اللہ کی ناراضگی سے بچتے ہیں۔ برے کام کرنے والے ان لوگوں کی طرح نہیں ہو سکتے جو ایمان لائے اور اچھے کام کرتے رہے۔ آسمان و زمین اور ان کے بیچ کی ساری چیزوں کو بے مقصد نہ سمجھو، ان کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ سارے انسانوں کا امتحان ہو، ہر کسی کو اس کی کمائی کا بدلہ دیا جائے۔ ایسے لوگوں کو دیکھ کر عبرت حاصل کرو جنہوں نے اپنے من پسند معبود بنا رکھے ہیں، علم رکھتے ہوئے بھی یہ گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے۔ انہوں نے ہدایت کے سب دروازے اپنے اوپر بند کر دیے ہیں۔ جنہوں نے اپنے من پسند معبود بنا رکھے ہیں، علم رکھتے ہوئے بھی یہ گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، ان کے کان سنتے نہیں، ان کے دل سوچتے نہیں اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے۔ انہوں نے ہدایت کے سب دروازے اپنے اوپر بند کر لیے ہیں۔ ایمان پر قائم رہو اور اچھے کام کرو، زبردست کامیابی تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ جو لوگ برائیوں میں ملوث ہیں اور جو اللہ کی آیتوں کا مذاق بناتے ہیں اور جو اپنے رب کی ملاقات کو بھولے ہوئے ہیں اور جو دنیا کے دھوکے میں مبتلا ہیں، ان سب کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ کی حمد بیان کرو اور اسی کی بڑائی کا چرچا کرو، وہ آسمانوں کا بھی رب ہے اور زمین کا بھی رب ہے اور سارے انسانوں کا رب ہے۔ ناظرین، خلاصہ مکمل ہوا، کل ہم پھر اگلے پارے کے ساتھ ملیں گے۔ اللہ حافظ۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ۔ شاہین اکیڈمی ناندیڑ میں پچھلے 3 سالوں میں کوچنگ لینے والے طلبہ کے شاندار نتائج پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ ان 3 سالوں میں میڈیکل میں جن طلبہ کا سلیکشن ہوا ہے ان کی تعداد کل ملا کر 164 ہے۔ ان میں MBBS، BDS، BAMS، BUMS اور BHMS کے طلبہ کے نام شامل ہے۔ اسی طرح انجینئرنگ،
व दीगर प्रोफेशनल कोर्सेस में एडमिशन हासिल करने में कामयाब होने वाले तलबा की तादाद भी काबिले लिहाज पाई जाती है। इसके अलावा फाउंडेशन स्टडीज के लिए भी 8th, 9th और 10th के बैचेस चलाए जा रहे हैं, जिससे तलबा को नीट और JEE की इब्तिदा से ही तैयारी में मदद मिल रही है। बेहतरीन कैंपस और काबिल असातिज़ा की रहनुमाई में तलबा को किया जा रहा है तैयार। अगर आप भी अपने बच्चे को शाहीन एकेडमी नांदेड़ में दाखिल करवाना चाहते हैं तो जल्दी कीजिए, नशिस्तें महदूद है। नए बैच के लिए दाखिले शुरू हो चुके हैं। गैर मकामी तलबा के लिए हॉस्टल की सहूलत भी दस्तयाब है। मजीद तफसीलात के लिए हमारा पता है शाहीन एकेडमी, हस्सापुर, वागी रोड, नज़द बाईपास, नांदेड़। टेकी स्काई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग सेंटर नांदेड़ का एक ऐसा इदारा है जहां पर जॉब ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के कोर्सेज की तालीम दी जाती है। पिछले 1.5 सालों में यहां से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की ट्रेनिंग हासिल करने वाले 50 तलबा ने इन्फोसिस, विप्रो, TCS, रेडबाइट्स और फ्लिपकार्ट जैसी मशहूर मारूफ कंपनियों में बेहतरीन पोजीशन की जॉब हासिल की है। इनमें फुल स्टॉक डेवलपर, बैक एंड डेवलपर, फ्रंट एंड डेवलपर और जावा डेवलपर जैसी पोस्ट हासिल करने वाले तलबा के नाम शामिल है। टेकी स्काई में काबिल और तजुर्बेकार ट्रेनर्स की रहनुमाई में दी जा रही है तालीम। नए बैच का आगाज रमजान के फौरी बाद यानी 26 अप्रैल से हो रहा है। इसके लिए रजिस्ट्रेशन का अमल जारी है, जल्दी कीजिए, नशिस्तें महदूद है। मजीद तफसीलात के लिए हमारा पता है टेकी स्काई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग सेंटर, रूबरू वाटर टैंक, नज़द वर्कशॉप कॉर्नर, नांदेड़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम, लायक़ एहतराम सामिईन इज़ाम, बुज़ुर्गों, दीनी और ईमानी भाइयों, अज़ीज़ दोस्तों और नौजवान साथियों, आप सब जानते हैं कि इस वक्त रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा, आखिरी अय्याम चल रहे हैं। रमज़ानुल मुबारक में बहुत सारी इबादतें, बहुत सारे काम करने के हैं, जैसे रोज़ा रखना है, रात में तरावीह पढ़ना है और दीगर इबादात जो रमज़ानुल मुबारक से मुंसलिक मुताल्लिक़ हैं उन्हें अंजाम देना है। वहीं पर रमज़ानुल मुबारक में 2 बड़े अज़ीमुश्शान काम हैं। एक है ज़कात का अदा करना और दूसरे हैं फ़ितर का निकालना, जिसको सदक़े फ़ितर कहा जाता है। और ये दोनों काम उम्मत मुस्लिमा बड़े एहतमाम के साथ में रमज़ानुल मुबारक के या तो शुरू अशरे में अंजाम दे देती हैं या दरमियान में या आखिर में, जिसको जैसे सहूलत हो वैसे लोग अपने अपने तौर पर यह काम अंजाम देते हैं। आज की नशिस्त में चंद अहम सवालात जो उमूमी तौर पर जिसकी तरफ अवामुन्नास बहुत कम तवज्जो देती हैं, आपकी खिदमत में लेकर हाज़िर हुए हैं। चूँकि ज़कात के मसाइल भी चल रहे हैं, ज़कात का एक उन्वान चल रहा है, सदक़े फ़ितर का एक उन्वान चल रहा है, तो चंद सदक़े फ़ितर के मसाइल और चंद ज़कात के मसाइल आपके सामने इंशाअल्लाह इस नशिस्त में अर्ज़ किए जाएंगे। चलिए जानते हैं कि सदक़े फ़ितर के मसाइल क्या हैं। सबसे पहला सवाल ये है कि सदक़े फ़ितर किसे कहते हैं। जवाब ये है कि चूँकि अल्लाह पाक ने हमें रमज़ानुल मुबारक का अज़ीमुश्शान महीना अता फ़रमाया और इस महीने में अल्लाह पाक ने हमें जहाँ पर बहुत सारी इबादत करने का हुक्म दिया, वहीं पर अल्लाह तबारक व तआला ने रोज़े रखने का भी हुक्म दिया। और ख़ुद अल्लाह ने फरमाया अस्सौमु ली व अना उज्ज़ा बी, रोज़ा मेरे लिए और मैं ख़ुद उसकी जज़ा हूँ। इंसान बड़े एहतमाम के साथ, इंसान बड़ी कदर के साथ, बड़ी अज़मत के साथ रोज़ा रखता है। रोज़ा तोड़ने वाली चीज़ों से इंसान परहेज़ तो कर लेता है, लेकिन दौरान रोज़ा इंसान से लग़्व बात हो जाती है,
لایانی کلام ہو جاتا ہے یا ایسی چیزیں انسان کے زبان سے قول و فعل سے صادر ہو جاتی ہیں کہ جو روزے کے لیے خود اور روزے دار کے لیے خود اس بات کا باعث ہوتی ہیں کہ وہ اس سے صادر نہیں ہونی چاہیے. اور اللہ تعالیٰ نے بندوں کو حکم دیا ہے کہ تم جو بھی عبادت کرو وہ اتنی عظیم الشان عبادت ہونا چاہیے کہ ہمارے دربار میں جب وہ پیش کی جائے تو اس میں ذرہ برابر بھی کمی اور کوتاہی نہ ہو. تو چونکہ دوران روزہ انسان سے بھول چوک لایانی باتیں ہو جاتی ہیں، اس لیے رمضان المبارک کے آخری ایام میں نماز عید کے ادا کرنے سے پہلے صدقۃ الفطر کے نکالنے کا حکم دیا گیا ہے، تاکہ اس عمل کی وجہ سے روزے دار کے دوران روزے میں جو لغویات ہو روزہ ان تمام چیزوں سے پاک اور صاف ہو جائے. یہ پہلی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو غریب ہیں، جو یتیم ہیں، جو مسکین ہیں، جو محتاج ہیں، بے بس ہیں، بے کس ہیں، لاچار اور مجبور ہیں، اور جو اپنے آپ میں اتنے تنگ ہیں کہ وہ عید کا انتظام نہیں کر سکتے ہیں، تو یہ صدقہ فطر کی وجہ سے ان کے عید کا انتظام بھی ہو جائے، اس لیے صدقہ فطر رکھا گیا ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ صدقہ فطر کس پر فرض ہے؟ جواب یہ ہے کہ ہر عاقل، بالغ، مرد و عورت، نابالغ، بچہ ہو کہ بچی ہو، تمام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدقہ فطر کو فرض قرار دیا ہے. اور ان کے لیے یہاں تک کہ اگر کوئی بچہ عید کے دن صبح صادق کے بعد بھی پیدا ہوتا ہے تو اس کی طرف سے بھی صدقہ فطر نکالنے کا حکم دیا گیا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ جب صدقہ فطر اگر کوئی نکال رہا ہے تو دے کسے؟ یہ سب سے اہم سوال ہے کہ نکالنے کا حکم دیا گیا، اس کی وجہ بتلائی گئی، کن کو نکالنا ہے ان کی بھی فہرست جاری کی گئی. اب بچا یہ کہ دے کس کو؟ نکالے تو سب، لیکن دے کس کو؟ جواب یہ ہے کہ جن کو زکوٰۃ دینا جائز ہیں انہی کو صدقہ فطر دینا بھی درست ہے. لیکن سارے لوگ مل کر اگر کسی ایک شخص کو دے دیں وہ مالدار ہو جائے گا، اس لیے تھوڑا تھوڑا کر جتنے مستحق کے سبھی کو پہنچائے تاکہ ان کے روزی روٹی کا 1-2 دن کا خرچ اور بندوبست اور انتظام ہو جائے. صدقہ فطر کے تعلق سے ایک اہم اور ضروری بات یہ بھی ہے، بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں اور اکثر طبقہ اس طرف توجہ نہیں دیتا. وہ سوال یہ ہے کہ عمومی طور پر سلم علاقوں میں، یعنی مسلم علاقوں اور مسلم محلوں میں رمضان المبارک میں جگانے کے لیے 2-3 افراد مخصوص ہوتے اور متعین ہوتے. سالوں سال سے وہ بڑی پابندی کے ساتھ لوگوں کو اٹھاتے ہیں، 2-2:30 بجے سے اٹھا کر ان کو روزہ رکھنے کے لیے تلقین بھی کرتے ہیں. اب ہوتا یہ ہے کہ جب رمضان مبارک کے آخری ایام چلنا شروع ہوتے ہیں، جیسے 27 کے بعد سے آپ لے لیں، 28، 29واں روزہ، 30واں روزہ، تو عام طور پر محلے کے اکثر لوگ، یہ جو لوگ اٹھاتے ہیں، ان کو اپنا صدقہ دے دیتے ہیں. اب ہوتا یہ ہے کہ وہ اٹھانے والے رکشوں میں بھر کر تھیلے پورے محلے سے جمع کر لے جاتے ہیں. اب اگر اس کو دیکھا جائے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جس نے لیا ہے وہ لینے والا خود اتنا وہ مستحق بن جاتا ہے کہ وہ کسی اور کو اپنا مال صدقہ کر سکے، اپنی زکوٰۃ نکال سکے. اس طرف عمومی طور پر لوگ توجہ نہیں دیتے ہیں. وہ اٹھا رہا ہے، وہ بہترین کام کر رہا ہے، بہترین عمل کر رہا ہے، تو اگر وہ مستحق ہیں تو 1-2 افراد دے دیں، باقی سارے افراد اپنی طرف سے ہدیہ، گفٹ، تعاون کے طور پر کچھ رقم یا کوئی اور چیز دے دیں. یہ نہ ہو کہ پورے محلے والے اسی کو وہ ساری چیزیں دینے لگ جائیں. یہ صدقہ فطر کے کچھ اہم باتیں اور کچھ اہم مسائل تھیں. جتنا آپ دیں گے اتنا اللہ پاک آپ کو اجر و ثواب عطا فرمائے گا. آج یہ بولنے کا موقع نہیں ہے، کہنے کا موقع نہیں ہے. آج اچھے لوگ پرابلم کے شکار ہو چکے ہیں، حالات سے مایوس اور دوچار ہو چکے ہیں. اس لیے ڈھونڈ کر اپنے تمام لوگوں تک، مستحقین تک اپنی زکوٰۃ کو پہنچائے، اپنے صدقہ فطر کو پہنچائیں
اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو توفیق عمل نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ۔ شاہین اکیڈمی ناندیڑ میں پچھلے 3 سالوں میں کوچنگ لینے والے طلبہ کے شاندار نتائج پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ ان 3 سالوں میں میڈیکل میں جن طلبہ کا سلیکشن ہوا ہے ان کی تعداد کل ملا کر 164 ہے۔ ان میں MBBS، BDS، BA MS، BUMS اور BHMS کے طلبہ کے نام شامل ہے۔ اسی طرح انجینئرنگ و دیگر پروفیشنل کورسز میں ایڈمیشن حاصل کرنے میں کامیاب ہونے والے طلبہ کی تعداد بھی قابل لحاظ پائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ فاؤنڈیشن اسٹڈیز کے لیے بھی 8th، 9th اور 10th کے بیچز چلائے جا رہے ہیں، جس سے طلبہ کو نیٹ اور JEE کی ابتدا سے ہی تیاری میں مدد مل رہی ہے۔ بہترین کیمپس اور قابل اساتذہ کی رہنمائی میں طلبہ کو کیا جا رہا ہے تیار۔ اگر آپ بھی اپنے بچے کو شاہین اکیڈمی ناندیڑ میں داخل کروانا چاہتے ہیں تو جلدی کیجیے، نشستیں محدود ہے، نئی بیچ کے لیے داخلے شروع ہو چکے ہیں۔ غیر مقامی طلبہ کے لیے ہاسٹل کی سہولت بھی دستیاب ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے ہمارا پتہ ہے شاہین اکیڈمی، حساپور، واگی روڈ، نزد بائی پاس، ناندیڑ۔